بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ عام سنا گیا ہے، بزرگوں سے بھی سنا گیا ہے، دیگر بڑے گھر میں دیگر لوگوں سے، کہ انسان سنت نبوی سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بدعات و گمراہیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ انسان سنت نبوی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بدعات و گمراہیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اسلام کی سادہ اور آسان تعلیمات کے بارے میں بخوبی اس کا مشاہدہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ زندگی کے جس گوشے میں بھی سنت طریقے کو چھوڑا گیا وہاں خرابیوں نے جنم لیا، پھر وہ آسان کام مشکل اور زحمت بن گیا اور اسے پورا کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے لوگ سادہ تھے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیتے تھے، ہر چیز میں استخارہ کر لیتے تھے، اس میں کچھ نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور مشورہ اس میں شامل ہو جاتا تھا، کام آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھیں ہم استخارہ اور اللہ سے مشورہ کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے، اور اس کی جادو کی سی حیثیت ہے، یعنی جادوئی عمل ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، مسنون طریقہ۔ استخارہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں۔ استخارہ کیا ہے جی؟ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خیر اور بھلائی طلب کرنا، اللہ رب العزت سے خیر اور بھلائی طلب کرنا۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہے؟ طلب الخیر، کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کام میں اللہ سے خیر بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ کے عمل کو یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی خبر مل جاتی ہے، یہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے کئی غلط فہمیوں نے جنم لیا۔ اسے کوئی خبر نہیں ملتی، یہ سنت طریقہ ہے۔ استخارہ کرنا ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیا ترجمہ؟ کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے، اب وہ کوئی کام سفر بھی ہو سکتا ہے، نکاح شادی بھی ہو سکتی ہے جی، مکان کا لینا، پراپرٹی لینا، کاروبار کرنا، کوئی کام ہے جی، تو حدیث شریف میں کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو کیا چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ۔ استخارہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کما یعلمنا سورہ من القرآن۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔
یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں استخارہ نہ کرنا محرومی اور بد نصیبی ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ استخارہ کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی و بد نصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ من شقوہ تو ابن آدم ترکہ استخارہ تو اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کا چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا یعنی خیر طلب کرنا، اللہ جل شانہ سے خیر طلب کرنا۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بد نصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن سعد بن وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعد ابن آدم استخارته من اللہ ومن شکاوت ترک الاستخارہ ومن سعادت ابن آدم رضاہ بما قضاہ اللہ ومن شقوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اسی میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خواب من استخار وما نادم من استشار، طبرانی شریف میں، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے شرمندہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا مشورہ دیا کہ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو دو کام کر لیا کرو۔ نمبر ایک، استخارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی طلب کرنا، اور نمبر دو، استشارہ یعنی مشورہ کرنا۔ اب استخارے کا مقصد کیا ہے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ سے خیر طلب کرنی ہے۔ واضح ہو کہ استخارہ مسنونہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے ذمہ جو کام تھا وہ اس نے کر لیا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کے حوالے کر دیا۔ گویا استخارہ کرنے سے بندہ اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان کسی تجربہ کار عاقل اور شریف شخص سے مشورہ کرنے جاتا ہے تو وہ شخص صحیح مشورہ دیتا ہے اور اپنی مقدور کے مطابق اس کی اعانت بھی کرتا ہے۔ گویا استخارہ کیا ہے؟ گویا استخارہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا ہے، اپنی درخواست استخارہ کی شکل میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون رحیم و کریم ہے؟ اس کا کرم بے نظیر ہے، بے مثال ہے، علم کامل ہے، اور قدرت بے عدیل ہے۔ اب جو صورت انسان کے حق میں مفید ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے گا، اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ پھر نہ سوچنے کی ضرورت، نہ خواب میں نظر آنے کی حاجت ہے جی، اور نہ اس سے کوئی خبریں پتہ چلنی۔ جو اس کے حق میں خیر ہوگا وہی ہوگا، چاہے اس کے علم میں اس کی بھلائی آئے یا نہ آئے۔ اطمینان و سکون فی الحال حاصل ہو یا نہ ہو، ہوگا وہی جو خیر ہوگا۔ یہ ہے استخارہ مسنونہ کا اصل مطلوب۔ اس لیے تمام امت کے لیے تا قیامت یہ دستور العمل چھوڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ میں استخارہ کی دو حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔
نمبر 1 فال نکالنے سے نجات اور اس کی حرمت. یعنی پہلی حکمت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا، عادت تھی لوگوں کی. جاہلیت کے دور میں عادت کیا تھی کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا، مثلا سفر یا نکاح یا کوئی بڑا سودا کرنا ہوتا، تو وہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے، اور یہ تیر کعبہ شریف کے مجاور کے پاس رہتے تھے. ان میں سے کسی تیر پر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، میرے رب نے حکم دیا، اور کسی پر لکھا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا. اور کوئی تیر بے نشان ہوتا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. وہ مجاور تھیلا ہلا کر فال طلب کرنے والے سے کہتا کہ ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکال لو. اگر امرانی ربی کام کا حکم کا والا تیر نکلتا تو وہ شخص کام کرتا، اور نہانی ربی کام سے منع کا تیر نکلتا تو وہ کام سے رک جاتا. اور بیش نشان تیر ہاتھ میں آتا تو دوبارہ فال نکال لی جاتی. سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 3 کے ذریعے فال نکالنے کے لیے حرمت نازل فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ نے حرمت فرمائی ہے، اور حرمت کی 2 وجہیں ہیں. نمبر 1 یہ ایک بے بنیاد عمل ہے اور محض اتفاق ہے، یعنی فال نکالنا محض اتفاق ہے، بے بنیاد عمل ہے. جب بھی تھیلے میں ہاتھ ڈالا جائے تو کوئی نہ کوئی تیر ضرور ہاتھ میں آئے گا، تکا. نمبر 2 اس طرح سے فال نکالنا یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ الزام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا اور کب منع کیا ہے، اور اللہ پر افتراء حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فال کی جگہ استخارہ کی تعلیم دی. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ رب علیم سے رہنمائی کی درخواست کرتا ہے تو اپنے معاملے کو اپنے مولا، اپنے رب کے حوالے کر کے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا شدید خواہش مند ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا پڑتا ہے اور اس کا دل ملتجی ہوتا ہے. تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی اور مدد نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جی فیضان کا کشف ہونا، باب کشادہ ہوتا ہے، اس پر معاملہ کھول دیا جاتا ہے. چنانچہ استخارہ محض اتفاق نہیں، بہت مضبوط بنیاد ہے. نمبر 2 فرشتوں سے مشابہت. یعنی استخارہ کی دوسری حکمت کیا ہے؟ دوسری حکمت یہ کہ استخارے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتہ صفت بن جاتا ہے. استخارہ کرنے والا اپنی ذاتی رائے سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے. اس کی بہیمیت یعنی حیوانیت، ملکیت، فرشتہ صفتی کی تابع داری کرنے لگتی ہے، اور وہ اپنا رخ، اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے. اور اس میں فرشتوں کی سی خوبو پیدا ہو جاتی ہے. ملائکہ الہام ربانی کا انتظام کرتے ہیں. جب ان کو الہام ہوتا ہے تو وہ داعیہ ربانی سے اس معاملے میں اپنی سی پوری کوشش خرچ کرتے ہیں، اور ان میں کوئی داعیہ نفسانی نہیں ہوتا. اس طرح جو بندہ بکثرت استخارہ کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ فرشتوں کے مانند ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے مانند بننے کا یہ ایک تیر بہدف مجرب نسخہ ہے، جو چاہے آزما لے. آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ استخارے کا مسنون اور صحیح طریقہ کیا ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ استخارے کا بڑا فائدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا مشورہ کرنا ہے. اب صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق استخارے کا سیدھا سادہ آسان طریقہ، وہ طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، جیسے کہ سورج نکل رہا ہے، نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو. 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھ لیں. دل میں نیت کریں جی، نیت کیا کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر، اللہ تعالیٰ اس کا مجھے توفیق عطا فرما دے، فیصلہ فرما دے. سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا مانگیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. یہ بڑی عجیب اور بہترین دعا ہے. اللہ جل شانہ کے نبی ہی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں. کوئی گوشہ زندگی کا اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں.
اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کتاب سے دیکھ کر دعا کر لے، دعا مانگ لے۔ اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی دعا مانگ لے۔ بس دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس سے مطلوب و مقصود ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ استخارہ کی مسنون دعا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وآجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وآجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف میں یہ موجود ہے، دعا استخارہ کی دعا موجود ہے۔ دعا کرتے وقت جب حاصل امر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کو سوچے اور اس کا تذکرہ کر دے، یعنی حاضر امر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا حاضر سفر یا حاضر نکاح یا حاضر تجارت یا حاضر بیع وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاضر امرہ ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچ لے اور دھیان میں لائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ یہ اتنا سادہ طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ استخارہ مسنونہ کا طریقہ ہے۔ آئیے ذرا سمجھیں کہ استخارے کی دعا کا مطلب و مفہوم کیا ہے۔ یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کا کوئی بل نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی مشکل نہیں، کچھ نہیں۔ 2 رکعات نفل پڑھنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دھیان سے، ہیں جی۔ آئیے اس کا مطلب و مفہوم دیکھیں۔ اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور اے اللہ، آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم قدرت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قدرت نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ، اس موقع پر اس معاملے کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ یا اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدہ کے اعتبار سے بھی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس میں میرے لیے برکت فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیر پر نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں، تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے، اور مجھے اس سے پھیر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو۔ یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور مطمئن بھی کر دیجئے، اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعلیٰ طریقہ
اب تو کیسے فال نکالنا، قراندازی نکالنا، پرچیاں ڈالنا یا کوئی چیز دیکھنا یا اپنے مطابق علم نجوم کے ذریعے سے، ہندسوں کے ذریعے سے، سب جاہلیت کے طریقے۔ تو سنت طریقہ یہ استخارہ آپ نے دیکھا کس قدر پر اثر اور زبردست دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ پڑھا گیا، بتایا گیا۔ تو یہ ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے، یہ بہت مشکل نہیں، بہت آسان ہے، یہ دعائیں موجود ہیں، استخارے کی دعا عام دعاؤں کی کتاب میں موجود ہے، یہ ہم نے یاد کی ہے۔ پھر ہم اللہ سے کیسے مشورہ کریں؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتا نہیں، وہ جاگتا ہے، سنۃ ولا نوم، نہ اونگ میں نہ نیند میں، وہ ہر وقت جاگتا ہے۔ ہم ہر وقت مکروہ وقت کے علاوہ نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ استغفر اللہ، استغفر ہے جی، ہم اپنی ناکامی کا گلہ کرتے ہیں، غصے کرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا صرف کامیابیوں کا مرکب نہیں ہے، اس میں ناکامیوں سے بھی اللہ تعالیٰ آشکارا فرماتا ہے، نفع بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھے گا نفع سے نقصان سے، اس لیے تو یہ نہیں کہ خالی ہر چیز میں ہمیں فائدہ ہی ہو، صحت، بیماری، نفع، نقصان، ہاں جی، تکلیف، راحت، کمزوری، طاقت، ہر چیز، یعنی یہ درجہ بدرجہ، یہ اس سے سابقہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اب یہ کہ استخارہ کتنی بار کیے جائیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ انس، کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھو، تمہارے دل میں جو کچھ ڈالا جائے، یعنی استخارے کے نیچے میں بارگاہ حق کی جانب سے جو چیز القاء کی جائے اس کو اختیار کرو کہ تمہارے لیے وہی بہتر ہے، مظاہر حق، یعنی یہ کچھ دستوری بات ہے۔ تو لیکن مشورہ جس قدر ہم دل جمعی، خلوص نیت، حسن نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے کہ دنیا میں ہم اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہتے ہیں، کامیابی اسی طریقے میں، تو پھر جس قدر بھی مشورہ کیا جائے، 2 رکعت نفل صبح پڑھے جائیں، دوپہر پڑھے جائیں، رات میں پڑھے جائیں، ہیں جی، شام میں پڑھے جائیں، دوپہر کے وقت، ہیں جی، سپہر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، تو کسی وقت بھی مشورہ، تو کوئی مقرر تعداد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس قدر ہمارا، اگر ہمیں کسی سے کام ہو تو ہم بار بار چکر لگاتے ہیں، تو یہ تو رب العالی ہے، رب العالمین ہے جی۔ تو کئی اس میں بیان کرتے ہیں لوگ کہ استخارہ 3 سے 7 دن تک پابندی کے ساتھ کیا جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے، استخارے سے یہ حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب ایسے ملتا ہے، کوئی سیدھی طرف گردن ہو جاتی ہے، کوئی یہ چیز۔ اصل چیز کیا ہے بھئی؟ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیا، اب یہ اس کے سپرد ہے جی، تو اس پہ اس کی گرفت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ بہترین مشاورت کرنے والا ہے۔ تو یہ بات ضروری سمجھی جائے کہ استخارہ کرنے کے لیے کوئی مدت متعین نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو 1 ماہ تک استخارہ کیا تھا، تو 1 ماہ بعد آپ کو شرح صدر ہو گیا تھا، اگر شرح صدر نہ ہوتا تو آپ آگے بھی استخارہ جاری رکھتے۔ رحمت اللہ الواسعہ کتاب، یعنی حوالے آتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، تو نبی پاک کی سنت یہی ہے کہ دعا پڑھتے رہیں اور مشورہ کرتے رہیں کام کے، یا تو انسان اس سے کنارہ کشی کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پھیر دے گا، ہیں جی، اگر وہ اسی کو کرنا چاہتا ہے بار بار کہ ہو جائے اور پھر استخارہ کرتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ راہ کھول دے گا، اس کی سمجھ میں آ جائے گا ضرور انشاءاللہ۔ یہ ہے استخارہ۔ اب ہم الجھ جاتے ہیں کہ کتنے دن کریں، کتنے ٹائم کریں، کیا کریں، کسی سے کروائیں، فیس دیں نہ دیں، تو یہ ہم نے اس کو مشکل بنا لیا، کیونکہ ہم حدیث شریف کا علم نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہمیں ان طریقوں میں ہم آتے نہیں، اس لائن میں آئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن میں آئے ہیں جی، وہاں سے وہ ٹکٹ ملنی ہے جو کامیابی والی ہے، اس سفر میں ہم آ جائیں گے۔
تو استخارہ یہی ہے. تو دعائے استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کرتا رہے. استخارہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، اور یہ مشورہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ مشورہ تو دوستوں سے ہوتا ہے. استخارہ سنت عمل ہے، اس کی دعا مشہور ہے جی. تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت فرمائیں گے، اور اس سے انسان کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ سنت میں نقصان نہیں ہے انسان کا، بدعت میں نقصان ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور آخر کار جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت ہیں جی کر رہے ہیں. تو بعض اس چیز میں آتے ہیں کہ استخارہ کی کئی اتنی سی کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آگے جو ہوگا اسی میں خیر ہے، کام ہو گیا تو خیر، نہیں ہوا تو خیر. دل جس طرح متوجہ ہو جائے، جس کے اسباب پیدا ہوں، یقین کر لیں کہ یہی میرے لیے بہتر ہے. اور اگر دل کی توجہ ہٹ گئی، اسباب پیدا نہیں ہوئے، یا اسباب موجود تھے مگر استخارہ کے بعد ختم ہو گئے، کام نہیں ہو سکا، تو اطمینان رکھے، اللہ پر یقین رکھے، کسی میں میری بہتری ہے جی. اپنی طبیعت بہت چاہتی ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے نفع نقصان کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، انشاءاللہ اطمینان بھی ہو جائے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے استخارے جی سنت طریقہ کیا ہے؟ بھی اپنا استخارہ خود کریں. بھی ٹھیک ہے، مجبوری ہے، کوئی ایسا اگر نہیں کر سکتے، جیسے کوئی حج نہیں کر سکتا، حج بدل کروا لیتا ہے، کوئی اور کر لیتا ہے وغیرہ، وہ انتہائی مجبوری ہے. لیکن انسان خود زبان رکھتا ہے، گونگا بھی کر سکتا ہے، گونگا مانگتا ہے نا دعا زبان سے، رب ہر ایک کی زبان سمجھتا ہے. تو پھر جو زبان والے ہیں بولنے، وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اب یہ اپنی انسان کی، یعنی اس کو ہم حیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے کیوں نہیں دعا یاد کی، وہ رب سے خیر طلب نہیں کرنا چاہتا. کتنی کی دعا ہے جی. بینک تک جانا، پھر کارڈ نکال کے ATM سے پیسے نکالنا یہ مشکل ہے، دعا آسان ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا کیش. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھ پیدا کرے، ہمیں کامیابی کی طرف لگائے، تو پھر یہ سمجھ آ سکتا. عقیدہ یہ رکھیں کہ استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ چھوٹے نقصان کے ذریعے سے کسی بڑے نقصان سے بچا لیں گے جی. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دین کا، دنیا کا، معیشت کا، ہر چیز کا. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورۃ بقرہ میں 216 آیت ہے کہ کتنے نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ. یعنی عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. اصل حقیقت کسے پتہ ہے؟ اصل حقیقت تو اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ خود فرما رہا. تو پھر ہمیں کرنا چاہیے نا مشورہ، استخارہ جی. تو یہ سمجھ بھی مانتی ہے، عقل بھی مانتی ہے، تو بس ہم مصروف ہیں چونکہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مصارف، اوقات، وقت جو ہیں ان کو درست فرما دے، روٹین یہ سدھر جائے تو انسان کامیاب ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ استخارہ کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کوئی اس کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے جی، کہ بھئی کوئی کشف ہوگا، کوئی الہام ہوگا، کوئی خواب آئے گا، ایسا بھی نہیں ہے. کسی دوسرے سے استخارہ نکلوانا، یہ بھی لوگ غلطی کرتے ہیں. اس کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگ خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے لیے استخارہ نکال دیجئے، جیسے فال نکالی جاتی ہے ویسے استخارہ بھی نکالتے ہیں جی. بعضوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارے کی نماز اور دعا سکھائی. اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے استخارے کو یہ سمجھ لیا کہ اس سے گویا کوئی خبر مل جاتی ہے، یا یہ الہام ہو جاتا ہے، یا کیا کرنا چاہیے.
تو یہ سب چیزیں جان لینی چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ طریقہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم کیسے استخارہ کریں؟ دیکھو انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، بندہ تو اللہ ہی کا ہے نا، اور جب بندہ اللہ سے مانگے گا تو جواب دے گا، وہ ضرور جواب آئے گا۔ جس ذات کا یہ فرمان ہو ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، قبول کروں گا۔ تو یہ اس عظیم و کبیر ذات کے ساتھ بدگمانی ہے کہ انسان سوچے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، استخارہ کیسے کروں، میری زبان ناپاک ہے، میرے کپڑے ناپاک ہیں، میں تو دعا نہیں مانگ سکتا، ہیں جی؟ یعنی اپنے آپ کو انسانیت کے درجے سے وہ گرا رہا ہے۔ وہ ذات تو ایسی کہ شیطان جب جنت سے نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت شیطان نے دعا کی، پکارا رب کو، اس سے مانگا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ جو شیطان کی دعا کو قبول کر کے اس کو عطا کر رہا ہے، کیا وہ ہم گناہ گاروں کو دعا کرنے پر نہیں دے گا؟ اور جب کوئی استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے طور پر کرے گا تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ دعا نہ سنے، وہ بالکل ضرور سنے گا اور خیر کو مقدر فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور رب سے توبہ کرنی چاہیے، پھر دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پاکیزہ رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، ہیں جی؟ تو لوگوں میں یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ گناہ گار استخارہ نہیں کر سکتے، یہ باطل اور غلط خیال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر کوئی گناہ نہیں کرے گا میں ایسی مخلوق لاؤں گا جو بہت گناہ کرے گی اور بہت توبہ کریں گے۔ تو گناہ اور توبہ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ عادی نہ انسان ہو جائے گناہ تو فوراً من قریب، قرآن پاک کہتا ہے نا کہ جتنی جلدی ہو توبہ کر لیجیے، بس گناہوں سے پاک ہو گئے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، 100 دفعہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 100 دفعہ بھی گناہ ہو جائے تو 100 دفعہ توبہ کرے۔ یعنی گناہ گار کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سوچنا کہ گناہ گار نہیں کر سکتے، کسی ولی سے کرائیں، کسی پیر سے کرائیں، کسی فقیر سے کرائیں، کسی فلانے سے کرائیں، ہیں جی؟ نہیں، یہ خود جتنا کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، اور سنت طریقہ یہی ہے، آپ نے سکھایا اور صحابہ کرام خود کرتے تھے۔ تو یہ بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، جیسے آج نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، اور زناکاری آسان کر دی گئی ہے، اور اس کے ذرائع اسباب آسان کر دیے گئے ہیں، بہت سستے کر دیے گئے ہیں، اور نکاح اور اس کے معاملات بہت مشکل کر دیے گئے ہیں، مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ مشورہ رب سے کرنا بہت مشکل کر دیا گیا۔ استخارہ کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انسان، آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ اسے استخارہ کی صحیح فہم حاصل نہیں، ہیں جی؟ بدگمانیاں، ہیں جی؟ بدگمانیاں رکھتا ہو، اس کے ذہن میں 100 وسوساس شیطان ڈالتا، وسوسے جاتے کہ یوں نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا، اس کو صحیح نہیں پتا کہ استخارہ کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، کیسے کرنا کیا، یہ چیز ہے۔ آج وہ راکٹ سائنس پڑھ لیتا ہے، بڑے بڑے سائنس اور بڑے بڑے، ہیں جی؟ تو لیکن یہ استخارہ یہ ان سب سے بہتر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے، جیسے قرآن کی تعلیم آپ دیتے تھے ایسے استخارہ کی، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جائز کاموں کے لیے ہے، جائز کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جائز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو جانتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا تمنا ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو یہ خیر کی طلب اسی بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا نا، ما خوابا من استخار وما نادم من استشارہ، یعنی جو استخارہ کرے گا خائب و خاسر، ناکام و نقصان اٹھانے والا نہ ہوگا، اور جو مشورہ کرے گا وہ پشیمان و شرمندہ نہ ہوگا۔ اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجیے کہ مجھے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ دعا میں پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم میں اللہم اہدنی وسددنی، سددنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ صحیح مسلم میں اللہ میری صحیح ہدایت فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھو، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھو۔
وسددنی، مجھے سیدھے راستے پر، اللہم اہدنی، مجھے صحیح راستہ عطا فرما دے۔ تو ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القاء فرما دو۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہم کر لیں دنیا میں، مسنون طریقہ اختیار کر لیں اور بدعات و خرافات ضلالت سے بچ جائیں، یہی کامیابی ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے جی، اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ شیطان سے پناہ طلب کرنی چاہیے، شیطان سے بچنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن عین لامۃ۔ یہ ترمذی شریف میں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اماگیر کلامات کی پناہ لیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلی بلا کے شر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے جی۔ اسی طرح کئی تکلیف ہے، یہ دعائیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم دعاؤں سے دور ہیں، رب کو نہیں پکارتے، مسنون دعائیں نہیں کرتے، تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا کا پڑھنا ہے جی۔ فرمایا 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر۔ مشکوٰۃ شریف میں دعا پائی جاتی ہے، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر، اور اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں ہے جی۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ دعا ہے۔ تو استخارہ بھی اس کی بھی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر لائے، یہ دین اسلام ہے، یہ مرنا اور یہ جینا، یہ بیاہ، یہ شادی، یہ رہنا ہے جی۔ اسی طرح مریض کے لیے فرمایا گیا ہے دائنا ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھے، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ آج مریض کیا کیا کر رہے ہیں جی، بڑے بڑے بل دے رہے ہیں، بڑے بڑی ہائی دعائیں، یونانی دعائیں، ہومیوپیتھی، میڈیسن ہیں جی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ وہ مسنون طریقے ہیں، وہ ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن رب کے لیے رب کو پکارنا ہے جی، اس تکلیف پر، اس مرض کے لیے، اللہم اذہب الباس، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تکلیف کو دور فرما، اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، اس بیمار کو شفا دے، اور تو ہی شفا دینے والا، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہنے دے۔ اسی طرح سورت فاتحہ کا دم ہے جی، یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس کو بزنس بنا لینا اور یہ دارے کھول لینا اور دم درود خالی، یہ انسان کے اپنے لیے ہے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا بیوی کے لیے، دوسرے یہ دم ہے، سادہ ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 کل پڑھ کے پھونک مار کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا دم کرنا، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اسی کو بزنس بنا دینا کہ رات کو لائنیں لگی ہوئی ہیں جی، لڑکیاں مائیاں بیٹھی ہیں، اب یہ دعا دم پڑھ پڑھ کے ان پہ پھیرے، تو یہ غیر مسنون طریقہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم صحیح راہ اختیار کریں، اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں اور شیطان کے طریقے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، قل هو اللہ احد ہیں جی، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ شفا کی صورتیں ہیں جن سے، شیطان سے، اور یہ دعا جو ابھی پڑھی گئی ہے ان کو بھی یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چیزیں یہ دنیا میں ہی ہیں، جب ہم جنت میں جائیں کوئی بیماری نہیں جی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی کچھ نہیں، نہ غربت نہ کچھ، جوانی اور سہولتیں، وہ جنت ہے۔ اور یہ دنیا، الدنیا سجن المومن، تو یہ مومن کی آزمائش ہے، چونکہ سجن کا مطلب کیا ہے جی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ غریب ہی رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا اسی میں انسان کے لیے برکت ہے۔ کوشش جاری رکھے، مگر کیا فرمایا ہے جی،
کہ حرص والا نہ ہو اور اس لالچ میں نہ ہو اور کسی ایک نبی پاک کا سنت طریقہ اختیار کرے اور یہ نماز نہ چھوڑے، قطعاً فرض نماز نہ چھوڑے اور سنت طریقے پہ پڑھے اور باجماعت وقت پہ پڑھے اور صحیح احکام اور روزہ رکھے اور تقوی اختیار کرے، یہ کامیابی کے طریقے۔ تو یہ مسنون عمل جو بھی ہیں ان کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں اور اپنے لیے آسان بنائیں اور عمل صالح کریں۔ جی صرف دین اسلام میں سنت کے طریقے پر عمل صالح ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔